الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنا الی راسہ وهو فی المسجد۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو اپنا سر، حجرہ چونکہ ساتھ ہی تھا تو میری طرف جھکا دیتے تھے۔ ظاہر ہے کوئی کھڑکی ہوگی یا دروازہ ہوگا، وہ مسجد میں خود رہتے اور سر جھکا دیتے۔ فَأُرَجِّلُهُ، تو میں کنگھی کر دیتی یا جو کچھ تھوڑی بہت صفائی کا اہتمام کرنا ہوتا تھا وہ ہو جاتا۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، گھر میں بھی آ جاتے تھے اعتکاف میں، لیکن کسی ناگزیر ضرورت کے لیے، یعنی اس کے سوا گھر میں نہیں آتے تھے۔ اس وقت ظاہر ہے مسجدوں میں تو رفع حاجت کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، تو ان سب مقاصد کے لیے باہر نکلنا ہی ہوتا تھا، لیکن فرمایا کہ اعتکاف میں اصلاً آپ کا قیام مسجد ہی میں رہتا تھا۔ اگر کبھی باہر آنا پڑے تو کسی ناگزیر ضرورت کے لیے جو انسان کو درپیش ہو جاتی ہے، آپ باہر تشریف لاتے تھے۔ وعن ابن عمر ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال فاوف بنظرک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ اس طرح کی روایتیں تدبر کے بغیر نظر سے گزر جاتی ہیں۔ یہ اندازہ کیجئے کہ اعتکاف کی روایت کب سے موجود تھی اور مسجد حرام میں اعتکاف کیا جاتا تھا۔ خود سیدنا عمر نے یہ بتایا کہ جاہلیت میں انہوں نے یہ نظر مانی ہوئی تھی، کسی وجہ سے پوری نہیں کر سکے۔ قال فاوف بنظرک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی نظر جب بھی مانی ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نظر گویا ایک طرح کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بندوں کو اپنے پروردگار کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے نظر کے بارے میں یہی ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماننا یہ چیز تو کوئی بہت پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی ایک بڑی ذمہ داری قبول کر بیٹھتا ہے، بعض اوقات اس میں کوتاہی ہوتی ہے، لیکن مان لی جائے، یعنی کوئی نظر آپ اپنے اوپر عائد کر لیں تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی بہت سی چیزیں اسی طرح موجود تھیں، اور یہ ابراہیمی دین کی روایت تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تطہیر کی ہے، ان کی اصلاح کی ہے، ان کی تجدید کی ہے، اور پھر ان کو اپنی تصویب سے مسلمانوں میں جاری کیا ہے۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، جیسا کہ سب روایتوں میں بیان ہو رہا ہے۔ فلم یعتکف عامن، ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سفر درپیش تھا۔ فلما کان العام المقبل اعتکف 20، پھر جب اگلا سال آیا تو آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اس سے پہلے ہم ایک روایت میں دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کے لیے بھی آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، یعنی آخری سال میں۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے علم میں جو بات آئی وہ انہوں نے کسی موقع پر بیان کر دی، اور آگے کسی راوی نے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکف۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ام المومنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر پڑھنے کے بعد ثم دخل فی معتکفہ، پھر اس کے بعد
جو اعتکاف کے لیے جگہ بنائی گئی ہوتی تھی اس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے عام طور پر لوگ مغرب سے پہلے داخل ہوتے ہیں، لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بھی اعتکاف میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض وهو معتکف۔ سیدہ ہی کا بیان ہے، یعنی سیدہ عائشہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرتے تھے، یعنی جب کہ آپ معتکف ہوتے تھے، لیکن کیسے کرتے تھے؟ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْ، یعنی چلتے چلتے حال چال پوچھ لیتے تھے، عادت کر لیتے تھے، رکتے نہیں تھے سوال کرتے ہوئے۔ گویا ساری توجہ وہی مسجد کی طرف رہتی تھی، اعتکاف کی طرف رہتی تھی، لیکن اس طرح سے عادت بھی فرما لیتے تھے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ضروری چیز ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگایا گیا، آپ نکل ہی نہیں آئے ہیں، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گویا آپ نے اعتکاف ہی ختم کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ناگزیر چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے کی جا سکتی ہیں۔ ابھی اس باب کی چند روایتیں باقی ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔